ناظرین السلام علیکم، میں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ نئے سال کا آغاز ہو گیا، اگرچہ کہ نئے سال کی خوشیوں پر گزرے ہوئے سال کے غموں کے سائے ہیں۔ ان لوگوں نے جشن منایا جو ماضی کو شراب کے ساتھ پینا چاہتے تھے۔ سال 2021 میں حیدرآباد کے 4 اداروں رہنما دکن، کارخانہ زندہ طلسمات، اسٹیٹ آرکیولوجیکل میوزیم اور ہائی کورٹ نے اپنے 100 سال مکمل کر کے دوسری صدی میں قدم رکھا۔ روزنامہ رہنما دکن اپنے 100 سال مکمل کر کے 101ویں سال میں داخل ہو گیا۔ رہنما دکن اور حیدرآبادی مسلمان ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ 1948 سے پہلے یہ رہبر دکن تھا۔ پولیس ایکشن کے بعد رہبر دکن پر پابندی عائد ہو گئی تو رہنما دکن کے نام سے اس کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ ہر دور میں رہنما دکن فرقہ پرست جماعتوں، فرقہ پرست طاقتوں کے نشانے پر رہا۔ کبھی سرکاری اشتہارات سے محروم رکھا گیا، کبھی مقدمے دائر کیے گئے، مگر رہنما دکن کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جناب سید وقار الدین نے اس اخبار کو بلندیوں پر پہنچایا۔ عالم اسلام اور ہندوستان کے قارئین کے درمیان رہنما دکن واحد رابطے کا ذریعہ تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی آواز بھی رہنما دکن ہی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بعض دوسرے اخبارات تیز رفتاری سے آگے نکل گئے، مگر رہنما دکن ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ موجود ہے۔ ہر طوفان اسے ٹکراتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ کارخانہ زندہ طلسمات نے اپنی 1 صدی مکمل کی اور دوسری صدی میں قدم رکھا۔ حکیم معز الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1920 میں زندہ طلسمات کو پیش کیا تھا۔ یہ ان کی نیک نیتی تھی کہ اس یونانی جڑی بوٹیوں کے مختلف اجزاء سے تیار کی گئی دوا واقعی طلسماتی ثابت ہوئی، اور یہ واحد دوا ہے جو جسم کے مختلف حصوں پر لگائی بھی جاتی ہے اور خوراک کے طور پر نوش بھی کی جا سکتی ہے۔ سردی، زکام، کھانسی، گلے کی خراش، پیشش جیسی شکایت کے لیے زندہ طلسمات مجرب دوا ہے۔ حالیہ عرصے کے دوران کورونا کے اثرات سے بچنے کے لیے سٹیم لینے کے رجحان میں زبردست اضافہ ہوا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 90% لوگوں نے زندہ طلسمات کے ڈراپس کے ساتھ سٹیم لیا، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ زندہ طلسمات، جس کا لوگو ایک نیگرو حبشی ہے، ہر گھر کا لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ انڈیا کے گوشے گوشے میں یہ تحفہ بھی ہے، دوا بھی اور تبرک بھی۔ یہ گزشتہ 100 برس کے دوران واحد دوا ہے جس کی مقبولیت میں ہر دن اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اسٹیٹ آرکیولوجیکل میوزیم اور ہائی کورٹ کا افتتاح 1920 میں ہوا تھا۔ نواب میر عثمان علی خان نے ہائی کورٹ کی عمارت کا افتتاح کیا تھا، جب اس کا نام ہائی کورٹ آف جسٹس تھا، جو بعد میں آندھرا پردیش ہائی کورٹ، پھر حیدرآباد ہائی کورٹ اور اب تلنگانہ ہائی کورٹ ہے۔ حکومت تلنگانہ نے پولیس کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں کو ان کے گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مختلف ایوارڈ سے نوازا۔ ایڈیشنل ڈی جی پی ٹریفک رچا کنڈا جناب محمد تاج الدین ان 12 ایوارڈ یافتہ عہدیداروں میں شامل ہیں جنہیں تلنگانہ اسٹیٹ پولیس مہونتا سیوا پتاکم سے نوازا گیا۔ جناب تاج الدین احمد نے عادل آباد اور کریم نگر ڈسٹرکٹس میں انتہا پسند تحریکات سے نمٹنے میں اہم رول ادا کیا۔ اس کے علاوہ وہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی NIA کی خدمات بھی انجام دیتے ہوئے انہوں نے بعض اہم تحقیقات میں کلیدی رول ادا کیا۔ وہ حیدرآباد ساؤتھ زون کے لیے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ کانٹریکٹ میرجز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈی جی پی ٹریفک کی حیثیت سے انہوں نے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف 6,500 مقدمات درج کروائے۔ جناب تاج الدین احمد نے اس ایوارڈ کے لیے ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پروفیسر اسد شکور عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر مقرر کیے گئے ہیں۔ اردو تحریکات کے ایک سپاہی کی حیثیت سے اسد شکور کی سرگرمیوں کا آغاز عثمانیہ یونیورسٹی سے ہی ہوا تھا۔ انہوں نے کئی عہدوں پر نمایاں خدمات انجام دی، جن میں اردو اکیڈمی، حج کمیٹی قابل ذکر ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اسد شکور کی نگرانی میں شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔